اچھا مزمل یہ بتائیے گا کہ یہ مورک کیا بنا؟ مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایک کہتے ہیں اقدام لیا، میں کہوں گا انتہائی اقدام ہے نا، کہ آپ نے بالکل ہی بند کر دیا 27 چینلز کو. تو اور دوسری بات یہ کہ کیا اس کی کوئی داد رسی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے یہاں پہ کورٹ کے اندر جو ہے کانٹیسٹ کریں کہ نہیں جی بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، اور کیا انصاف کی امید رکھنی چاہیے اس کے بعد؟ کیا یوٹیوب کے ساتھ آپ جا کے یہ کشتی لڑ سکتے کہ جی چینل غلط بند کیا آپ نے ہمارا؟ نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا آبویسلی. وہ تو ہم نے باقی کنٹریز کے کیس میں بھی دیکھ لیا ہے کہ ہاں جب ان پلیٹ فارمز کو آپ چیلنج کریں تو فیوٹائل ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے. ہاں تو آبویسلی آئی ایگری کہ ایک بزنس ماڈل ہی اس طرح کا ہوتا ہے. جس طرح سے ایک کوٹیشن بھی ہے کہ دا فنکشن آف میڈیا از ٹو گیدر این آڈینس اینڈ سیل اٹ ٹو این ایڈورٹائزر. تو جو آڈینس گیدر کرنی ہے اور ایڈورٹائزر کو بیچنے کی پروسیس ہے، اس کے درمیان میں کوئی جسٹس وغیرہ کے ہائر آئیڈیلس تو نہیں آتے اس طرح کے. لیکن اب یہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر وار کرائمز بھی ہوتے ہیں نا، جس طرح ہمیں نیورنبرگ ٹرائلز کا پتہ ہے، ٹوکیو ٹرائلز کا پتہ ہے، دوسری جنگ عظیم میں جن لوگوں نے کروڑوں لوگوں کو قتل کیا، ان کا بھی پہلے ٹرائل دکھایا جاتا ہے کہ بھائی ان کا موقف کیا ہے یا وہ کیا کس طرح بات کریں گے. یہاں پر یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب سے آپ پوچھ لیں، اسد طور صاحب سے پوچھ لیں، باقیوں سے پوچھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ یہ کب شروع ہوئی ہے. اب آبسکیورانٹزم اس کو کہتے ہیں نا، کہ ہر چیز پنہا رکھ کے چھپا کے کی جائے. یہ ڈیموکریٹک ویلیو تو نہیں ہوتی. ڈیموکریسی کی تو ڈیفینیشن ہی ایک ہے کہ ساری فیصلہ سازی جو ہے وہ عوام کے سامنے ہوگی اور عوام کو آنسریبل ہوگا ایک آدمی. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ فیصلہ پہلے ہوتا ہے اور کارروائی بعد میں ہوتی ہے. یہی ایوان میں ہوتا ہے، کوئی بل لے کر آتے ہیں، بلڈوز ہو جاتا ہے. 15 منٹ کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی کسی بل کے اوپر. تو ٹاپ سے باٹم تک ہی ایک ہی پریکٹس ہے کہ کوئی بھی چیز کنسلٹ کر کے پبلک ڈومین میں لوگوں کے سامنے آنسریبل ہو کے کرنی نہیں ہے. کیونکہ جن کے پاس طاقت آئی ہوئی ہے، پی ایم ایل این کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس اگر آپ دیکھ لیں، وہ تو کسی اور نظام کی تعریفیں کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا محسن نقوی صاحب اس سسٹم کی گارنٹی ہیں. تو یہ الیکٹڈ لوگوں کے بیانات ہیں. اس کے بعد ہم کیسے ایکسپیکٹ کر ہم سکتے ہیں کہ جو کاروائیاں ہوں گی ڈیو سر دھن پروسیس سے ہوں گی؟ سکتے ہیں. اچھا غیاث صاحب یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں نا سنسنی خیزی بالکل ایک مسئلہ ہے، یلو جرنلزم واقعی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، فیک نیوز مطلب ہے، ٹرمپ بھی کہتے ہیں، ہمارے جو رہنما ہے وہ بھی کہتے ہیں جی فیک نیوز جعلی خبریں مسئلہ ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ؟ اور اس کا جو ہے کوئی ہمارے جو ایگزسٹنگ لاز تھے ایک زمانے میں کہ لائبل ڈیفیمیشن لاز، ان کے تحت آپ نہیں نمٹ سکتے ان سے؟ سر بالکل نپٹ سکتے ہیں، اگر نپٹنے کا کسی کے اندر ایک ول ہو، کسی کے اندر ایک انٹینٹ ہو. جس طرح میں نے سگنلز والی مثال دی تھی، ہم ٹریفک کے مسئلے تو تب ڈسکس کریں نا کہ اگر سگنلز لگے ہوئے ہیں اور سب کو پتا ہے یہاں پر سگنل ہے، ہم ڈسکس کریں اچھا 100 سیکنڈ ہونا چاہیے، 200 سیکنڈ ہونا چاہیے. دا فیکٹ دیٹ صرف فیک نیوز یا سینسیشنلزم تب مسئلہ ہو جاتا ہے جب کوئی ایسی بات کی جائے جو آپ کو ناپسند ہو. ابھی پنجاب گورنمنٹ کا مزمل نے ذکر کیا، ایک اور ان کا بھی ایکٹ آ چکا ہے کہ جی ڈسمینیشن آف پبلک انفارمیشن یا پبلک اویئرنیس کیمپینز کے خلاف سوشل میڈیا پہ تنقید ہونی شروع ہوئی کہ مریم نواز ہر اپنے پروجیکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ میں تصویر ان کی ہوتی ہے، اس کے خلاف کچھ ہو کہ بھائی پبلک ٹیکس پیسے پر کیوں آپ کی پروموشن ہو رہی ہے. فوراً پوری کی پوری پنجاب اسمبلی اکٹھا ہو جاتی ہے، ایکٹ لے آتی ہے کہ نہیں اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. پنجاب گورنمنٹ جب چاہے جس پروجیکٹ کا نام جو رکھنا چاہے کر لے. اس کے خلاف کسی کو مسئلہ ہے تو ڈائریکٹر جنرل بنا دو، ادھر آپ لے کر جائیں کمپلینٹ. آپ کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے کہ آپ تنقید کر سکیں. تو قانون بھی یہاں پر ہم کیا ہی ڈسکس کریں کہ جو آپ کو مقصد چاہیے ہوتا ہے وہ مقصد خاص اچیو کرنے کے لیے رات کو قانون آ جاتا ہے، صبح اور آزادی ختم ہو جاتی ہے. اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی اگر کسی نے تنقید کی تھی وہ بھی اس کے پاس حق نہیں ہے. تو یہ حق ختم کرنے کے لیے، آزادی چھیننے کے لیے قانون آتے ہیں اور ان کا سلیکٹیو استعمال ہوتا ہے. اچھا میں کہوں گا کوئکلی اگر آپ دونوں حضرات ایک ہی سوال، کیا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ مزمل صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ڈویژن جرنلسٹ یا صحافیوں کے رینکس میں کریٹ ہوئی، اس میں مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پچھلے 7-8 سال کا فنومینا ہے. اس سے پہلے کوئی ایک صحافی کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، سب اکٹھے ہو جاتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کراچی پریس کلب کے اندر پولیس گھسی پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے دور میں، اور اس کے بعد میں صحافیوں کی ایک ایسی نئی کلاس پیدا ہوئی جو کہ ہر صحافی کے خلاف کارروائی کو سیلیبریٹ کرتے تھے ٹی وی کے اوپر. اور ایک ایسا مائنڈ پیدا ہو گیا جو کہ اپنے ہی رینکس میں موجود پروفیشنلز کولیگز کے خلاف بولنا شروع ہو گیا اور اسے کیش کروانا شروع کر دیا. تو اس کو ہمیں ان لرن کرنا ہے. جرنلسٹ کمیونٹی کو یہ سوچنا ہے کہ آپ میں سے پی ٹی آئی والا، نون لیگ والا
یہ ڈویژن جو ہوئی ہے اس نے جرنلزم کو ڈسٹروائے کر دیا ہے. ہر کسی نے پارٹی کے لیبل اپنے اوپر پہن لیے ہیں اور پروفیشن کی انٹیگریٹی کو اور فریٹرنٹی کو بھول گیا ہے, اتحاد کو بھول گیا ہے. تو جب تک کلیکٹیو ایکشن نہیں ہوتا یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آدھے جرنلسٹ ایک پارٹی میں چلے گئے, آدھے دوسری میں چلے گئے. اس بائنری میں جو بھی پڑا ہے اس نے اوور آل جرنلزم کو نقصان پہنچایا ہے. اس بائنری کو ریورس کریں, انڈو کریں. جناب شہزاد صاحب. ایبسلیوٹلی. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ سینسیشنلزم ہے, فیک نیوز ہے, آئی بلیو دیٹ دا سولوشن ٹو بیڈ اسپیچ از بیٹر اسپیچ. اگر کوئی صحافی ہے جو بار بار فیک نیوز دیتا ہے, آپ بار بار اس کو ایکسپوز کریں, آپ بار بار بتائیں کہ یہ اس نے خبر دی تھی, یہ ایویڈنس ہے, کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہے, آ کر دیکھ لیں. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, 100 دفعہ جب وہ ایکسپوز ہوگا اس کے بعد اس کی کیا کریڈیبلٹی مارکیٹ میں رہ جائے گی. یوٹیوب ایک فری پلیٹ فارم ہے, اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کے جھوٹ بار بار ایکسپوز کریں اور عوامی سطح پر عوام کے سامنے یہ بیٹل لڑیں اور عوام کی جو سینسیبلٹی ہے اس پر تھوڑا سا بھروسہ رکھیں. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں یقیناً جب وہ صحافی بار بار ایکسپوز ہوگا اس کی مارکیٹ میں نہیں کریڈیبلٹی رہے گی. بٹ اس کے لیے آپ کو سچا, آپ کو ٹرانسپیرنٹ اور آپ کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل پبلک کے سامنے کرنا پڑے گا تاکہ دوسرے کے جھوٹ کھل کر ایکسپوز ہو سکے.